طاہر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی. میٹنگ بلائی گئی ہے. آبویسلی پچھلے دنوں میں جو بلوچستان میں خاص طور پہ واقعہ ہوا, ایک کراچی میں جو بی ایل اے نے جس کی ذمہ داری قبول کی اور جو کوئٹہ کے اسٹیشن پہ, تو میرے جیسے لوگوں کو یہ تاثر مل رہا ہے کہ آج زیادہ گفتگو شاید بلوچستان کے حوالے سے ہوگی. خیبر پختونخوا میں بھی سیکیورٹی سچویشن خراب ہے, کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ وہ ذرا نظر انداز ہو جائے گی بیکاز دوسری طرف معیشت پہ بہت برا اثر پڑا ہے؟ بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کی. میرے خیال میں خیبر پختونخوا کو تو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. بلوچستان بالکل امکان زیادہ ہے کہ اسی پہ بحث ہوگی, لیکن آج جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو ایک تو آپ نے بنو والا جو اغوا ہوئے ہیں کل, لیکن آج 2-3 واقعات ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں. ایک دھماکہ ہوا ہے شمالی وزیرستان میں بھی, پھر فائرنگ ہوئی ہے جنوبی وزیرستان میں بھی, اور 2 دن پہلے خیبر ضلع میں تیرا ویلی میں وہاں پہ 8 فوجیوں کی شہادت ہوئی ہے اور کچھ زخمی بھی ہیں. تو وہاں مسئلہ ہے. بلوچستان کا اس لیے مسئلہ میرے خیال میں سیریس ہے کہ بلوچستان والا مسئلہ اب بی لے جو ہے وہ وہاں تک محدود نہیں ہے. آپ نے ابھی مثال دی نا کراچی والی. تو بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اہمیت ہر لحاظ سے 2 ممالک سے, آپ نے صحیح کہا, بارڈر بھی ہے, لیکن بلوچستان میں کیا مسئلہ ہے؟ صرف اکیلے بلوچ گروپس نہیں ہیں, وہاں ٹی ٹی پی ہے, وہاں پہ داعش نے بہت بڑے بڑے حملے کیے ہیں, وہاں پہ فرقہ وارانہ تنظیمیں اس طرح تو نہیں رہی جس طرح کہ ماضی میں لشکر جنگی یا سپاہ سالار ہوا کرتی تھی اور کافی سارے وہ اہل تشیع کو نشان بناتی تھی. لیکن سراج الحق پہ جو حملہ ہوا تھا بعد میں جب وہ خودکش حملہ اور کا ہوا تو کہ وہ سیکٹیرین گروپ کا سابق ایک ممبر تھا, تو کسی لحاظ سے سیکٹیرین ایشو بھی آپ کا ہے. سب ملا کر کے, اور پھر بدقسمتی جو ہے وزیر اعظم صاحب کی بات اس دیکھا ہم سر کو چل لیں گے, لیکن کیا ہم نے پالیسیوں کو دیکھنا بھی ہے کہ ابھی تک جو سر کچلنے والی پالیسی ہے اس سے کچھ نتائج حاصل ہوئے ہیں؟ آیا ان لوگوں کا سر اسی پالیسی سے کچلا گیا ہے یا وہ چیلنج بلوچستان سے ہوتے ہوئے اب کراچی پہنچ گئی ہے؟ تو آیا صرف یہی ایک راستہ ہے؟ باقی آپ پوری دنیا, بلوچستان کے جتنے لوگوں کو میں سنتا ہوں اسلام آباد میں یا کوئٹہ میں اگر ہم جاتے ہیں تو سب لوگوں کا یہ ہے کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے. جی تو اگر کچلنے والی آپ پالیسی بالکل کریں, لیکن جو لوگ آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے, آپ نے گوادر میں وہ جو حق دو تحریک شروع ہوئی تھی, آپ نے ان لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں, ان کی بات آپ نے سنی ہے؟ گوادر کی تاریخ میں جو پہلی مرتبہ خواتین نکلی تھی اسی تحریک میں, جی بالکل, جماعت اسلامی تو وہاں نہیں ہے لیکن وہ بندہ ٹھیک ہے وہ جماعت اسلامی کے نام سے نکلا, لیکن لوگ تو جانتے ہیں کہ وہ کون ہے. تو اگر لوگ وہاں جاتے ہیں, ان کے ساتھ ملتے ہیں, خواتین سڑکوں پہ آتی ہیں, اسی کی بات کروں حق دو تحریک, جی جی بالکل, تو آپ لوگ پالیسیاں مطلب ان کو تو راضی کریں جب نا. انہوں نے الیکشن, معاف کریے گا آپ کی بات کاٹوں, پر جب انہوں وہ الیکشن جیت گئے اور خاموش ہو گئے حق تو تحریک والے, تو پھر گوادر کے اندر بھی آواز مہرنگ بلوچ کی اٹھی. اور گوادر ایئرپورٹ کے افتتاح چینی وزیر اعظم اور پاکستانی وزیر اسلام آباد میں کر رہے ہیں, آن لائن افتتاح کر رہے ہیں. کیوں؟ یہی تو آپ کے لیے سوالات ہیں نا کہ آپ کسی کے یہاں تو مسائل کیوں پیچیدہ ہوتے ہیں؟ صحیح, سننے والا کوئی نہیں ہے, جو فیصلہ ساز ہے ان کے ذہن میں شاید یہ بات ہے کہ بس ہم سمجھدار بھی ہیں, ہم چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں, اور یہ عارفان نور اور یہ سارے لوگ جو ادھر ہے یہ بس ویسے بولتے ہیں, ویسے ہی بولتے ہیں. جی محمود جان صاحب, آپ نے گفتگو سنی طاہر خان صاحب کی. سر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ آبویسلی آپ پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ہمیں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ وہاں اس وقت جنرل لوگوں کے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کیا محسوس کر رہے ہیں, وہ کیا احساس ہے ان کا, یہ جو سارے واقعات اتنے ہو رہے ہیں؟ جی شکریہ. اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں پہ میں ویسے عام لوگوں کی جب بات کرتا ہوں تو بہت لاتعلق ہو گئے ہیں ان معاملات سے. وہ کچھ کسی حد تک بے حس بھی ہو گئے ہیں کہ بس ہو رہا ہے تو اتنے عرصے سے ہو رہا ہے, تو ان کو اب زیادہ یہاں پہ محسوس بھی نہیں ہوتا. جب تک گھر کے بالکل ساتھ ہی نہ ہو, تو اگر تھوڑا سا ہی آنکھوں سے اوجل ہو تو لوگوں کو اس کا وہ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ عادی ہو چکے ہیں اس سارے معاملات کے, اور ان کو مختلف قسم کے بیانیے یہاں پہ ملتے ہیں. پشاور میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو مختلف قسم کے بیانیے ملتے ہیں, اور وہ جو یہاں کی حکومت ہے
وہ ایک بیانیہ دیتی ہے، وفاق انہیں دوسرا بیانیہ دیتی ہے۔ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری ہی حکومت کے خلاف ہو رہا ہے، صوبائی حکومت کہتی ہے تو ہمارے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو زیادہ تر ووٹر ان کے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو یار ٹھیک ہے یار، اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو اس کے خطرناک کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت میں دو چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں۔ ایک تو ہم اسے لوکل کانٹیکس میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ لوکل کانٹیکس میں سارا کھیل لوکل کا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملک میں جو پولرائزیشن ہے اس وقت، سیاسی تقسیم جو ہے وہ اس سب کچھ کی بنیاد ہے کہ جتنی بھی میں تنظیمیں دیکھ رہا ہوں کہ جو حملے کر رہے ہیں ان کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ صحیح وقت ہے کہ اپنا کام نکالا جائے۔ وہ اس لیے اس وقت کو چوز کر رہی ہیں کہ انہیں یہ معلوم ہے کہ جو صوبائی حکومت وفاق کے ساتھ مل کے ان کے خلاف مشترکہ طور پہ کوئی کارروائیاں کر سکتی تھی، تو چونکہ یہاں پہ تو صوبائی حکومت ساتھ ہی نہیں دے رہی، تو صوبائی حکومت تو آئی نہیں رہی۔ جب صوبائی حکومت نہیں آتی تو آپ سوچیں کہ صوبائی حکومت کے پاس جو فورسز ہیں، خصوصاً پولیس کو لے لیں، آپ یہاں پہ پولیس کی ایسی مجھے کوئی کوارڈینیٹڈ ایفرٹ تو نہیں مل رہی نا، جس ضلع میں ہو رہا ہے بس اسی ضلع کی پولیس ہو اس کو ہینڈل کر رہی ہے۔ صوبے کی سطح پہ مجھے کوئی ایسی وہ ایفرٹ نظر نہیں آ رہی جس کی بنیاد پہ میں یہ کہوں کہ بس یہاں پہ کوئی ایسی میٹنگ ہوئی ہے جس میں ریجنل پولیس آفیسرز اکٹھے ہوں، وہ بیٹھ کے پلاننگ کریں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ صوبائی حکومت نہیں پوچھ رہی، اور صوبائی حکومت جن باتوں کا ان سے پوچھتی ہے وہ اس کے کیئر کرتے ہیں، لیکن اس قسم کی باتوں کا پھر نہیں ہوتا۔ اس سیاسی تقسیم نے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اور یہ جو اس وقت صوبائی حکومت کا جو رویہ ہے کہ وہ اس طرف آ ہی نہیں رہی۔ آج میں سوچ رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے جب وہاں پہ ایپیکس کمیٹی میں کیا بات کی ہوگی، کیونکہ انہوں نے تو آج تک میری معلومات کے مطابق وزیر اعلیٰ صاحب نے امن و امان کے حوالے سے صرف ایک ہی اجلاس کیا تھا جب وہ خود بنو گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ بنو میں صرف پولیس اور سی ٹی ڈی کارروائیاں کرے گی۔ اب آئے نا، وہ پولیس اور سی ٹی ڈی کارروائیاں کر رہی ہے اور وہ اغوا بھی ہو رہے ہیں، اور وہ وزیرستان کی سرحد کے قریب سے اغوا ہو رہے ہیں، شاید وہاں سے وہ افغانستان لے کے چلے جائیں ان سے۔ تو بات یہ ہے کہ پولیس کی جب آپ کو پتہ ہے کہ کیپیسٹی بھی اتنی نہیں ہے، تو پھر آپ نے اگر اس جنگ کو نہیں ماننا تو پھر یہ جنگ تو آ رہی ہے نا، یہ تو اور شہروں میں آ رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ یعنی کہ محمود جان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے اور ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے یہ مسئلہ اتنا پھیل گیا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وفاق اور صوبے کی جو اس وقت لڑائی چل رہی ہے نا، اس کا فائدہ وہ تنظیمیں اٹھا رہی ہیں جو کہ یہ حملے کر رہی ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ جنہوں نے ہمیں روکنا ہے وہ تو ہمیں روک ہی نہیں رہے۔